نماز فجر کیوں ضروری ہے؟ یہ ایک ایسا راز ہے جسے 80% لوگ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر یہ 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ پہلی چیز کہ ان کے گھر میں غربت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نماز فجر کیوں ضروری ہے جسے 80% لوگ نہیں جانتے، اور اسی وجہ سے ان کے گھر میں غربت کے ڈیرے ہیں، کیونکہ فجر کی نماز اللہ تعالی کی خاص نعمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے۔ یہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ زندگی کا رخ موڑ دینے والی وہ کنجی ہے جسے اگر انسان تھام لے تو دنیا و آخرت دونوں سنور جاتے ہیں، اور اگر چھوڑ دے تو محرومیاں، پریشانیاں اور غربت اس کی زندگی کا مقدر بن جاتی ہیں۔ آج ہم دن رات رزق کے لیے بھاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن اگر فجر کی نماز چھوڑ رہے ہیں تو سمجھو تم محنت نہیں بلکہ اپنا وقت برباد کر رہے ہو، کیونکہ جس وقت رب العالمین خود اپنے بندوں کو بلاتا ہے، ان کی حاجتیں سننے کے لیے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، وہ وقت اگر تم سوتے ہوئے گزار دو تو باقی دن میں جو بھی کرو وہ تمہارے حق میں بیکار جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اس کے دن میں برکت ڈالی جاتی ہے، اس کے رزق میں کشادگی آتی ہے اور اس کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس، آج 80% لوگ اس نعمت سے غافل ہیں۔ وہ نیند کی مٹھاس کو اللہ تعالیٰ کی پکار پر ترجیح دیتے ہیں، وہ کمبل کی گرمی کو سجدے کی ٹھنڈک پر ترجیح دیتے ہیں، اور پھر دن بھر قسمت کو کوستے ہیں کہ رزق تنگ ہے، حالات خراب ہیں، غربت چھائی ہوئی ہے، حالانکہ اصل مسئلہ ان کی نماز فجر کی لاپرواہی ہے۔ یاد رکھو، فجر کا وقت وہ وقت ہے جب نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی محرومی کیا ہے؟ وہ وقت جب رب اپنے بندوں کو سب سے زیادہ نوازتا ہے اور ہم غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز، جی ہاں، وہی نماز جس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور اسی کی بے قدری نے ہمارے گھروں میں غربت، بے سکونی اور تنگی کو بسا دیا ہے۔ 80% لوگ نہیں جانتے کہ فجر کی نماز چھوڑنے کا نقصان صرف آخرت کا نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ رزق کا بند ہو جانا، ذہنی دباؤ، گھر میں بے برکتی، یہ سب فجر سے دوری کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، آخر فجر کی نماز ہی کیوں؟ یہی تو راز ہے جسے آج ہم آپ کے سامنے کھولنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اور جو جاگ کر رب کے حضور حاضری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی فکر سے آزاد کر دیتا ہے، اس کے دل کو سکون، رزق میں وسعت اور زندگی میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ اور جو فجر میں سوتا رہتا ہے، شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، اس کے دن میں سستی، بے برکتی، نحوست اور پریشانیاں بھر دیتا ہے، اس کے گھر میں لڑائیاں، بیماریاں اور بے چینی عام ہو جاتی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آج کے دور میں لاکھوں لوگ دن رات محنت کے باوجود خالی ہاتھ ہیں، کیونکہ ان کے دن کی شروعات اللہ تعالیٰ کے بجائے شیطان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کی نماز چھوڑتا ہے تو وہ دن کا آغاز شیطان کے ساتھ کرتا ہے، اور جس دن کا آغاز شیطان کے ساتھ ہو اس دن میں خیریت، برکت اور سکون کیسے آ سکتا ہے؟ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے گواہی دیتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق تقسیم کیا جاتا ہے اور رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، لیکن سونے والا بندہ ان سب نعمتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ فجر کی نماز چھوڑنا صرف ایک گناہ نہیں بلکہ اپنی زندگی سے برکتوں کو خود نکالنے کا فیصلہ ہے۔ کتنے ہی لوگ صرف اس ایک نماز کی پابندی سے کامیاب ہو گئے، ان کے کاروبار چمک اٹھے، ان کے چہروں پر نور آ گیا اور ان
کے گھروں سے غربت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ نماز تمہارے دن کا رخ بدل سکتی ہے۔ بھائیو، فجر کی نماز ایک راز ہے، ایک برکت ہے، ایک نعمت ہے جو تمہیں سستی، غفلت، بے برکتی اور محرومی کے گڑھے سے نکال کر کامیابی، عزت اور خوشحالی کی راہ پر ڈالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور فجر کے وقت کی قسم، کیونکہ اس وقت کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ خود رب نے قسم کھائی ہے۔ تم سوچو، جس وقت پر اللہ تعالیٰ خود قسم کھا رہا ہے، اگر تم اس وقت کو سوتے ہوئے گزار دو تو پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں تم سے دور کیوں نہ ہوں۔ آج ہر دوسرا شخص کہتا ہے کہ میرے گھر میں برکت نہیں، میرے کاروبار میں خسارہ ہے، میرے بچوں کی تربیت بگڑ رہی ہے، میرا دل بے سکون ہے، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ شاید یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے فجر کو چھوڑ دیا ہے، وہ نماز جس پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ہم نے اسے نیند کی قربانی نہ دے کر چھوڑ دیا، اور اب ہماری ساری زندگی قربانی بن چکی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قسمت بدلے، تمہارے حالات سنورے، تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہاری محنت رنگ لائے، تمہارا گھر جنت کا نمونہ بنے، تو صرف ایک کام کرو، فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو۔ دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ تمہارے لیے ایسے دروازے کھولے گا جن کا تمہیں علم بھی نہیں۔ وہ تمہیں عزت دے گا، راحت دے گا، دنیا کی بھاگ دوڑ سے نکال کر سکون دے گا، اور یہ سب ایک نماز کے صدقے۔ لیکن اگر تم اب بھی غفلت میں رہے تو پھر افسوس ہے تم پر، تمہاری زندگی تمہارے ہی ہاتھوں برباد ہوگی، کیونکہ جس گھر میں فجر کے وقت اذان سننے والا نہ ہو، وہاں سے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، رحمتیں رک جاتی ہیں اور نحوست آ جاتی ہے، اور یہی وہ راز ہے جس سے 80% لوگ نہیں واقف۔ اسی نادانی اور غفلت کی وجہ سے ان کے گھروں میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور ان کے چہرے امیدوں کے باوجود مایوسیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ بھائیو، وقت ہے جاگنے کا، توبہ کرنے کا، فجر کی نماز کو اپنانے کا، ورنہ نہ دنیا ملے گی نہ آخرت۔ اور اگر آج تم نے فجر کو تھام لیا تو رب تعالیٰ تمہیں تھام لے گا، تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا، تمہارے لیے ہر مشکل آسان کرے گا، اور تمہیں وہ مقام دے گا جو تمہاری سوچ سے بھی باہر ہوگا، کیونکہ فجر صرف نماز نہیں، یہ رب سے ملاقات کا وقت ہے، زندگی کو بدلنے والا لمحہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو فجر میں جاگتے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ جو سوتے رہتے ہیں اور اپنی تقدیر خود تباہ کرتے ہیں۔ آج فیصلہ کر لو، سجدے میں گر جاؤ اور رب سے کہو، یا اللہ مجھے سستی سے نکال دے، مجھے فجر کا نمازی بنا دے، مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما، تاکہ میرے گھر سے غربت، بے سکونی، بیماری اور تنگی ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اور سکون، برکت، خوشحالی اور کامیابی کا بسیرا ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اور ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔